اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 2572 نمبر تک پہنچا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ خرگوش ہمیں نظر آیا، صحابہ نے پیچھا کیا لیکن وہ قابو میں نہیں آیا تو میں نے اس کو جا کر پکڑ لیا۔ پھر میں حضرت ابو طلحہ کے پاس لایا، انہوں نے ذبح وغیرہ کیا اور اس کے پیچھے کا حصہ رانے وغیرہ وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ تو راوی نے پوچھا حضرت انس سے کہ کیا آپ نے کھایا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں کھایا تھا۔ پھر بعد میں کہا کہ آپ نے قبول کر لیا تھا، یعنی قبول کرنا بھی ثابت ہے اور کھانا بھی ثابت ہے، اور بعض روایات میں صرف قبول کرنا ثابت ہے۔ اور صحیح بات ہے کہ جب سرکار نے قبول فرمایا تو آپ نے خود تناول فرمایا ہوگا، اور باقی میں ابھی کچھ روایات عرض کر دیتا ہوں جن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے ہمارے فقہائے اسلام نے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول بھی فرمایا تھا۔ اور پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناجائز کام کو دیکھیں، غیر شرعی کام کو ہوتے دیکھیں تو اس سے منع کرنا فرض ہوتا ہے، اور کبھی نبی اس پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ گناہ ہوتا ہے اور نبی تو معصوم ہوتا ہے، گناہ سے پاک و صاف، اس لیے اگر کوئی ناجائز چیز ہوتی ہے ضرور سرکار منع فرماتے، جبکہ صحابہ کرام آپ کے سامنے کھاتے رہے ہیں۔ تو اب یہ کچھ فقہائے کرام کی روایات ہیں۔ یہ سنن نسائی کے اندر شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی لکھتے ہیں، اور جو آپ نے یہ حدیث ذکر کی ہے اپنی کتاب میں وہ سنن نسائی سے لی ہوئی ہے کہ موسیٰ بن طلحہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا خرگوش پیش کیا۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم کھاؤ۔ اعرابی نے کہا کہ میں نے اس میں حیض کا خون دیکھا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ نہیں، یعنی تمہارا فہم ایسا نہیں ہوتا، اور اعرابی سے فرمایا اب تم کھاؤ۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کون سے روزے؟ اس نے کہا کہ 3 روزے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایام 20 یعنی 14 اور 15 کو روزہ کیوں 13، 14 اور 15 کو روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی الگ تاریخوں میں رکھ رہے ہو، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو رکھو، اس میں برکت بھی ہے، اور سرکار نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کا تعین فرمایا ہے۔ تو یہ دیکھیں ثابت کہ سرکار نے صحابہ کرام کو کھانے کو فرمایا۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں ہم اسی حدیث کے موافق کہتے ہیں کہ خرگوش کھایا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا ہدیہ قبول فرمایا اور اس میں سے کھایا ہے، اور اپنے اصحاب کو اس کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہدایہ کے اندر ہے علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی متوفہ 593 ہجری، یہ لکھتے ہیں کہ خرگوش کو کھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا خرگوش پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے کھایا اور اپنے اصحاب کو اس میں سے کھانے کا حکم دیا۔ اور بھی روایات ہیں، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال بالکل بلا جھجک آپ خرگوش کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب قبول الہدیتی، ہدیے کو قبول کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2573، اور اس کے راوی ہیں حضرت صعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنگلی گدھا پیش کیا۔ اس وقت آپ ابوا، مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی ابوا، وہاں پر، یا ودان، یہ بھی مکے مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی، اس میں تھے۔ آپ نے یہ گدھا ان کو واپس کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ حضرت صعب کے چہرے پر رنج کے آثار ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ جنگلی گدھا صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم محرم ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے پیچھے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شکار کیا، یعنی کچھ لوگوں نے شکار کیا جو حالت احرام میں نہیں تھے، انہوں نے پھر وہ گوشت صحابہ کرام کو دیا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا۔ تو اس طرح کا جو جنگلی گدھا ہوتا ہے، گھریلو گدھا تو منع ہے، جنگلی گدھا تناول کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، اور ایک روایت کے مطابق یا بعض جیسے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ محرم کے لیے اس طرح کا گوشت قبول کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ محرم
شکار والا گوشت نہیں کھائے گا۔ ویسے اگر کوئی ہدیہ تحفہ دیتا ہے تو بالکل کھا لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے والی حدیث کی شرح کے مطابق گھریلو گدھے کا گوشت منع ہے، اور وہ بھی اگر اصلی شرعی اصولوں کے مطابق دیکھیں تو گدھا حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں حرام والی جو علامات سرکار نے بیان فرمائی کوئی بھی نہیں پائی جاتی۔ لیکن اس کے منع کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر گوشت اس کا کھایا جاتا تو پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتے، اور مال برداری کا جو یعنی سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا، اور خصوصاً پہاڑی علاقوں میں معاملہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا تھا، وہ مشکل میں پڑ جاتا۔ اس لیے رحمت کونین نے منع فرما دیا، ورنہ پہلے یہ حلال تھا، کھایا جاتا تھا، سرکار نے بعد میں اس کو منع فرمایا۔ اور جنگلی گدھوں کے بارے میں چونکہ یہ علت موجود نہیں تو ان کا کھانا شرعاً جائز ہے۔ لہذا اگر کبھی آپ شکار پر جائیں، فرض کر لیں کسی جنگل کے اندر، اور وہاں جنگلی آزاد گدھے گھوم رہے ہوں تو ان کو پکڑ کر کھا لینا شرعاً بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب قبول الہدیہ، ہدیے کو قبول کرنے کا باب۔ یہ پھر وہی باب قائم کیا، پیچھے والا بھی وہی تھا۔ حدیث 2574 نمبر ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ صحابہ اپنے ہدیے پیش کرنے کے لیے میری باری کا انتظار کرتے تھے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کا قصد کیا جاتا تھا۔ دیکھیں اب یہ مسئلہ کیا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 7 اور 9 اور ایک روایت کے مطابق 11 ازواج تھیں، اور سرکار نے ان میں باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، ایک دن ایک زوجہ کے پاس، دوسرے دن دوسری کے پاس، پھر تیسری کے پاس۔ تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آتی تو چونکہ آپ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سرکار کی سب سے محبوب زوجہ تھیں، سرکار سب سے زیادہ آپ سے پیار فرماتے، لیکن آپ سے زیادہ یقیناً بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے ایک روایت میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ مجھے سرکار کی ازواج میں سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی پر رشک نہیں آتا تھا، کیونکہ سرکار ان کا ذکر بڑے پیار سے اور محبت سے کرتے تھے، اور جب بھی آپ قربانی کرتے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو وافر مقدار میں گوشت بھیجا کرتے تھے، یعنی اس کے بعد بھی، ان کی وفات کے بعد بھی سرکار نے ان کو یاد رکھا۔ اب چونکہ یہ سرکار کی محبوب ترین زوجہ تھیں، جس کی ایک دلیل پہلے بھی آپ کو ذکر کی تھی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے ظاہری ایام بالکل کم رہ گئے، یعنی آخری ایام آ گئے، تو سرکار نے اپنے ازواج سے فرمایا، پہلے تو سرکار 2 روایتیں، ایک تو یہ کہ سرکار پوچھتے تھے کہ عائشہ کے گھر کی باری آ گئی، کیا عائشہ کی باری آ گئی؟ تو تمام ازواج نے آپس میں فیصلہ کیا کہ سرکار یقیناً سیدہ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو ان سب نے بالاتفاق آ کر عرض کیا، رسول اللہ ہم اپنی اپنی باری معاف کرتے ہیں، آپ عائشہ کے پاس چلے جائیے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے ان سے خود فرمایا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اپنے آخری ایام عائشہ کے پاس گزار لوں؟ تو سب نے خوش دلی سے اجازت دی، تو سب نے اپنی چونکہ باریاں ان کا حق تھا، انہوں نے اپنا حق خود ہی ساقط کیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ اور خود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں مطلب آخری لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو میری گود میں، یعنی میری گود اور سینے کے درمیان جمع کیا، اور میرا اور سرکار کا لعاب جمع کر دیا۔ وہ اس طریقے سے کہ سرکار گود میں تشریف فرما تھے، یعنی لیٹ گئے تھے، تو یہ، اور دوسرا آپ کے بھائی عبد الرحمن آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جو بنی ہوئی نہیں تھی، لکڑی تھی، تو سرکار نے ان کی طرف دیکھا تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کر کے آپ کو دی، اور سرکار نے اس مسواک کو استعمال کیا۔ یوں آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اقدس جمع کر دیا۔ اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، جس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، محبت تو اس سے پھر اس قسم کے پیار و محبت کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس سے کنفرم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ محبت آخری ایام تک، آپ کی حیات طیبہ کے آخری دن تک قائم و دائم رہی۔ لہذا جن سے سرکار اتنی محبت فرماتے ہوں، ہمیں بھی ان سے پیار رکھنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کا اب طریق دیکھیں کہ وہ انتظار کرتے تھے، تحفہ دینا چاہتے لیکن رک جاتے، تاکہ سرکار جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوں تب ہم تحفہ بھیجیں گے
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، کیونکہ سیدہ عائشہ آپ کی حبیبہ ہیں، ان کے پاس تحفہ بھیجا گیا تو اس سے سرکار خوش ہوں گے اور پھر سرکار ان کے لیے دعا فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ نیک عمل کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، رضا تو اللہ کی ہی مقصود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بعض اوقات ہم وسیلہ کسی اور کی رضا کو بھی بناتے ہیں کہ یہ اصل مقصود وہی ہوتا ہے، لیکن ان کی رضا سے اس رضا تک پہنچ جائیں۔ جیسے اگر آپ کسی عالم دین کی اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن قصد و ارادہ یہ بھی ہے کہ وہ عالم دین اگر آپ کو دعا دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول آسان ہوگا۔ کسی بعمل ہستی، کوئی پیر کامل ہیں، شیخ کامل ہیں، بعمل ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، ان کی آپ خدمت میں کچھ پیش کرتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ یہ خوش ہو جائیں مجھ سے، خوش ہوں گے تو دعا دیں گے، اور دعا یقینی سی بات ہے آخرت کی دیں گے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اس قسم کی جو رضا جوئی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اب یہ کیا کہتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ دیکھیں کہ یبتغون بہا او یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے۔ تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی یہ فتویٰ جاری کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک خدا نخواستہ شرک کا ارتکاب کیا کہ تحفہ تو اللہ کے لیے دینا چاہیے، ایک نیک عمل ہے تحفہ دینا، اور وہ نبی کی رضا کے لیے دیا، اللہ کے لیے دینا چاہیے؟ نہیں، اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا، کیونکہ اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان چاہتے تھے کہ سرکار خوش ہوں، کیونکہ سرکار خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، ایک وسیلہ سمجھ کر، اور سرکار خوش ہو کے دعا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کے وسائل قائم کرنا تو خود صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے۔ تو ابھی جو ہم مسلمان نیاز کرتے ہیں، میں بارہا سمجھاتا ہوں کہ بعض حضرات کو شدت کا مظاہرہ کر کے بغیر سوچے سمجھے اس کو قطعی طور پہ حرام قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی میلاد النبی کی نیاز بنا رہا ہے، کوئی امام حسین کی، امام حسن کی نیاز ہے، اہل بیت اطہار کی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز دینا چاہتا ہے، تو نیاز کا تصور یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے اور صرف اللہ کے لیے۔ ذہن یہ ہوتا ہے، اعتقاد یہ ہے، ثواب کون دے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ کس کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، اسی لیے اس کھانے پر یہ نہیں کہتے غوث پاک غوث پاک غوث پاک، نو، بلکہ اس پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ نیت بس یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو بھی پہنچ جائے۔ اچھا، فلاں بزرگ کو ثواب ایصال کرنے کی ضرورت کیا؟ وہ تو پہلے ہی بزرگ ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہے، ضرورت ان کی نہیں ہوتی، ضرورت ہماری ہوتی ہے کہ یقیناً ان کے تو درجات پہلے بلند ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، لیکن جب ہمارا یہ ایصال کیا ہوا ثواب ان کے اوپر ظاہر ہوگا کہ کسی نے تحفہ بھیجا ہے تو وہ جواب میں دعا دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بروز قیامت منصب شفاعت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ان کی مطلب رحمت سے اور ان کی مروت سے بعید ہے کہ کسی کے تحفے تو ساری زندگی قبول فرماتے رہیں اور میدان محشر میں اپنے اسی محبوب بندے کو بھول جائیں، اسی تحفہ دینے والے کو بھول جائیں۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر اللہ ان کو اذن شفاعت دے گا، اگر کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن چلیں ایک اگر کا لفظ شامل کر کے، اگر ان کو ملے گا تو پھر وہ کیا ان کو بھولیں گے؟ نہیں، بلکہ فقہاء نے واضح طور پہ، علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ وہ صفوف میں بعض اوقات تلاش کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ثواب ایصال کیا تھا اور ان کی شفاعت کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کس حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث سے ہر چیز ثابت تو ضروری نہیں، لیکن اس سے اندازے ہوتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت ایک شخص جہنمیوں کی لائن میں ہوگا، ایک جنتی سامنے سے گزرے گا تو یہ جہنمی آگے بڑھ کر اس کو روک لے گا اور کہے گا کہ تجھے یاد ہے میں کون ہوں؟ وہ کہے گا مجھے تو یاد نہیں۔ یہ کہے گا یاد کر میں نے زندگی میں تجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا جب تو پیاسا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں یاد آیا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا تم اللہ کی بارگاہ میں اس کے بدلے میری سفارش کر دو۔ تو یہ شخص اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ اب یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں نا، رحمت کونین نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری سفارش میں نے اس کے حق میں قبول کر لی، اس بھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو ایک عام آدمی جس کو یاد بھی نہیں کب احسان کیا ہے، وہ شفاعت کر رہا ہے اور جنت میں لے جا رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ پھر جو اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو اذن شفاعت کا دیا جانا
حدیثوں سے ثابت ہے تو وہ کتنی شفاعت کریں گے؟ اس لیے خدا را مطلب یہ کہ ایک مسلمانوں کے قائم کردہ ایک اچھی چیز کہ جس میں وہ کوئی گندی نیت نہیں کرتے، بری نیت نہیں کرتے، اس کو غلط چیز سے تعبیر کرنا، اس پہ حکم حرام لگانا قطعاً غیر مناسب ہے۔ اب دونوں میں دیکھیں، تطبیق دیکھ لیں، یہاں پر صحابہ کا ہدیہ ہے، یہاں پر عام مسلمانوں ثواب کا ہدیہ بھیج رہے ہیں، وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہاں سید عالم بھی ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام ہیں جن کو ہم ثوابی سال کرتے ہیں۔ وہاں پہ صحابہ کرام سیدہ عائشہ گواہی دے رہی ہیں، سرکار کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے تھے۔ یہاں پر ان بزرگان دین کو میں نہیں کہوں گا کہ راضی کرنے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ یہ ثواب پہنچے، خوش ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور میدان محشر میں ہماری شفاعت کریں۔ تو جب یہ عمل جائز تو اس میں کون سی شرعی قباحت ہو سکتی ہے؟ اس لیے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی منع کرتا ہے، میرا حسن ظن ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی کر رہا ہوگا، لیکن تھوڑا سا ڈیپلی سوچنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھا مطلب نتیجہ نکلے گا، اور کثیر مسلمانوں کو اور ان کے درمیان رائج ایسا عمل جس کو صرف عوام نہیں کر رہی، اسے علماء کی تائید حاصل ہے، مفتیان کرام کی تائید حاصل ہے، اسے کم از کم حرام کہنے سے روکیں، مسلمانوں کو گناہ گار قرار دینے سے روکیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں آپ کو جواب دینا پڑے۔ اب ہمارے یہ موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن پاک میں ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی کو بنیاد بنا کر منع کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وما، اور وہ جو اہلا پکارا گیا ہو، بہی اس کے ساتھ یا اس پر، غیر اللہ اللہ کے غیر کو، یعنی وہ بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا۔ تو کہتے ہیں بس جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ منع ہو جاتی ہے۔ لہذا جب آپ نیاز بناتے ہیں تو کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز، خواجہ صاحب کی نیاز، امام حسین کی نیاز، تو لہذا یہ حرام ہو گئی۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر نیاز کا لفظ تو ہے ہی نہیں، یہاں پہ تو ہے اور وہ بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا۔ جس سے مراد کیا ہے؟ جس سے مراد کیا ہے؟ کیا نیاز ہے؟ ثابت کریں۔ آئیے پھر نبی کریم کے دور میں چلتے ہیں۔ اصل میں یہ کفار بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اور جب ذبح کرنے لگتے تو اپنے بت کا نام لیتے، لات کے نام پر، عزہ کے نام پر، منات کے نام پر۔ اس کو اللہ منع فرما رہا ہے۔ اب یہاں سے مراد ہے یہ جانور جس پہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا وہ بھی تم پر، وہ ذبیحہ بھی تم پر حرام ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ ہے منع۔ یہاں جانور ہٹا کے نیاز کر دی کہ نیاز کے اوپر نام ہے، تو وہ آپ نے نیاز کیسے شامل کر دی؟ یہ کویسچن ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہاں سب شامل ہیں، وہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کریں، وہ بھی، نیاز بھی، بس جس پر غیر اللہ کا نام لیا وہ حرام، تو بتائیے قربانی کے جانور کھڑا ہو اور شاہد صاحب کا ہو، آپ کوئی پوچھے کس کا جانور ہے تو یہی کہنا چاہیے اللہ کا ہے، لیکن آپ نے کہا شاہد صاحب کا ہے، شاہد اللہ تو نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ ہے، غیر اللہ کا نام لیا، جانور حرام۔ ولیمے کا کھانا ہے، کسی نے پوچھا کس چیز کا کھانا ہے، آپ نے کہا ولیمے کا۔ ولیمہ کوئی معاذ اللہ خدا کا نام تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے، غیر اللہ کا نام لیا، ولیمے کا کھانا حرام۔ ایسی سالگرہ کا کھانا حرام۔ سوچیے، ذرا غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ